بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ کریم کا ایک طریقہ ہے اور یہ نظام ہے مغفرت کا کہ ان سارے فرشتوں میں 70,000 فرشتوں میں 3 فرشتے ایسے تھے، سلسائل، دردائل اور فطرس۔ میرے بچوں نے فطرس تو بہت سنا ہوگا، مگر صرف فطرس ہی نہیں تھا جو نبی سے مانگنے آیا تھا۔ جسے امام حسین نے شفا دی ہے وہ صرف ایک فرشتہ نہیں ہے، بہار الانوار کی روایت ہے 3 فرشتے ہیں جو بالوں پر جن کے جلے ہوئے ہیں، جن کے بالوں پر جلے ہوئے ہیں، اور وہ جب یہ 70,000 گزر رہے تھے تو وہاں سے گزرے جس وادی میں یہ پڑے ہوئے تھے۔ میں کہتا ہوں یہ بھی ایسے ہی نہیں گزرے وہاں سے، حسین کی عظمت اجاگر کرنی تھی اس لیے وہاں سے گزارا گیا۔ تو ان تینوں فرشتوں نے آواز لگا کر کہا کہاں جا رہے ہو؟ اتنا بڑا لشکر زمین کی طرف کیوں جا رہا ہے؟ تو جواب دیا کہ آج حسین کی ولادت ہوئی ہے، سرکار کو، نبی کو، نانا کو، نواسے کی مبارکباد دینی ہے۔ تو ان تینوں فرشتوں نے کہا کہ ہم میں تو دم نہیں ہے، اگر ہمارے بالوں پر ہوتے تو ہم بھی نبی کو مبارکباد دینے جاتے ہیں۔ اگر تم میں سے کچھ ہمت کریں اور ہم پر کرم کریں اور ہمیں سہارا دے دیں تو ہمیں اپنے ساتھ لے چلو تاکہ ہم بھی نبی کو مبارکباد دے لیں۔ ان فرشتوں نے ان فرشتوں کا ہاتھ تھاما یا جو بھی کیا، ان کو لے کر اپنے ساتھ آ گئے، دردائل، سلسائل اور فطرس، اور تینوں فرشتے بھی سب باندھے کھڑے ہیں۔ جب نبی کے سامنے آئے، نبی کو مبارکباد دی، تو عزیزان گرامی نبی مکرم کے سامنے کون آئے ہیں؟ بالوں پر جلے ہوئے فرشتے۔ علامہ مجلسی نے لکھا ہے کہ یہ تو فرشتہ جو مخلوق ہے وہ تو ایک مجرد مخلوق ہے، مادہ مخلوق تو نہیں ہے۔ یہ کبوتر کی طرح اور مور کی طرح بالوں پر تو نہیں ان کے ہوں گے جی، بال کہہ دیا، پر کہہ دیا، یہ بالوں پر ان پرندوں کی طرح تو نہیں ہوں گے۔ تو پھر یہ بالوں پر کیا مراد ہے؟ بھئی حضرت جعفر طیار کے لیے ہے نا کہ اللہ نے حضرت عباس اور جعفر طیار کو بازو کٹ جانے کی وجہ سے فرشتوں کی طرح پر عطا کر دیے ہیں، اور یہ دونوں ہستیاں جنت میں جہاں چاہیں سیر کرتی رہیں، فرشتوں کے ساتھ اڑتی ہیں، فرشتوں کی طرح سیر کرتی ہیں۔ تو یہ بالوں پر کون سے ہیں فرشتوں کے؟ یہ مادی تو نہیں ہو سکتے جو پر ہاتھ میں آ جائے، مادہ، یہ مادہ ہے، یہ مادہ ہے، آپ کے کپڑے مادہ ہیں، مجرد کہ جو محسوس نہ کیا جاتا ہو، جو جگہ نہ گھیرتا ہو۔ توجہ میرے ساتھ ہے؟ تو یہ فرشتوں کے بالوں پر کون سے تھے جو جل گئے تھے؟ اور یہ کون سے بالوں پر ہیں جن کی بحالی کے لیے فرشتے نبی کے پاس آئے ہوئے ہیں؟ علامہ مجلسی نے لکھا ہے کہ بال علم تھا جو جل گیا تھا اور پر عمل تھا جو جل گیا تھا۔ ان کی کوتاہی کی وجہ سے انہیں کہہ دیا گیا تھا کہ آج کے بعد نہ تمہارا علم بڑھے گا نہ تمہارا عمل کام آئے گا۔ بال علم بھی ان کا جل چکا تھا، یا زیادہ علم حاصل نہیں کر سکتے، جہاں تک علم تھا بس اتنا ہی ہے، اور پر عمل بھی ہے جو ان کا جلا دیا گیا ہے، یہ اب عمل بھی نہیں کر سکتے، یہ اب علم بھی حاصل نہیں کر سکتے۔ تو عزیزان گرامی مادہ مخلوق کے اندر تو پر وہ ہوگا جو ہاتھ میں آ جائے، لیکن مجرد کے اندر عمل بھی ہے اور علم بھی ہے۔ اب ان کا علم بھی جلا ہوا ہے، ان کا عمل بھی جلا ہوا ہے۔ توجہ کر لی آپ حضرات نے؟ اب یہ نبی کے سامنے آئے اور آ کر کہا یا رسول اللہ آپ کو نواسا مبارک ہو۔ نبی نے کہا کیا مانگو کہ میں تمہیں کچھ عیدی دے دوں؟ کہنے لگے یا رسول اللہ ہمارے بالوں پر جلے ہوئے ہیں۔ نبی نے ارشاد فرمایا کہ حسین کے جھولے سے جا کر مس ہو جاؤ۔ صلوات بھیجے محمد و آل محمد۔ نبی نے ارشاد فرمایا حسین کے جھولے سے جا کر مس ہو جاؤ۔ میں کہتا ہوں یا رسول اللہ عیدی تو آپ دیجئے نا، یہ آپ کو مبارکباد دے رہے ہیں، نبی بتانا چاہتے ہیں کہ حسین کی عظمت کیا ہے۔ علامہ مجلسی لکھتے ہیں کہ اس وقت حسین کا بدن جھولے میں تھا، تو اگر جھولے میں حسین کا بدن آ جائے اور ان لکڑیوں سے کوئی بیمار مس ہو جائے تو اللہ اسے اس لکڑیوں کی وجہ سے، کیونکہ حسین ان لکڑیوں کے درمیان سو رہے ہیں، اللہ اسے شفا دے دیتا ہے۔ علامہ مجلسی فرماتے ہیں اگر آج میرا اور آپ کا بال علم جل چکا ہو، پر عمل جل چکا ہو، نہ میرا علم بڑھ رہا ہے نہ میں کردار میں اچھائی لے کر آ رہا ہوں، تو حسین کی جالی سے مس ہو جایا کرو جا۔ فرمایا جاؤ حسین کے جھولے سے جا کے مس ہو جاؤ۔ یہ تینوں فرشتے گئے امام حسین کے جھولے سے مس ہو گئے۔
اللہ نے ان کے بال بھی بحال کر دیے، اللہ نے ان کے پر کو بھی دوبارہ سے بحال کر دیا۔ یہ آئے تھے بے ساکیوں پر، گئے ہیں اپنے پیروں پر۔ اس لیے کہ حسین ابن علی کے جھولے سے انہیں شفا مل گئی ہے، اور عزیزان گرامی امام حسین کے جالی سے اور زری سے ہمیں بھی شفا ملے گی۔ میں ذرا اپنے آپ کو مست تو کر کے دیکھوں۔